بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ عید الفطر کے بعد دوبارہ جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان آپ کا پسندیدہ پروگرام ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان لے کر حاضر ہیں۔ FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پہ یہ پروگرام آپ سنتے ہیں اور آپ بہت سے سوالات بھی بھیجتے ہیں، آپ کے کمپلیمنٹس بھی ہمیں ریسیو ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے مقبوضہ جموں کشمیر حد بندی کمیشن نامنظور۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ حد بندی کمیشن، ڈیلیمیٹیشن کمیشن، یہ کیا ہے اور نامنظور کیوں ہے کشمیریوں کو؟ یہ جی جنید انصاری صاحب، بڑا اہم ٹاپک کا انتخاب کیا آج آپ نے، کیونکہ اس وقت آزاد کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری جو ہیں ان کے ذہنوں میں مختلف طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں جو یہ حد بندی کمیشن جو ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی جو ایک سٹیٹس تھا 370 اور 35A کے وجہ سے، وہ 5 اگست 2019 کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو نئی صورتحال پیدا ہوئی، اس میں جو مودی رجیم ہے، انہوں نے اس صورتحال سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ ایک پلاننگ کی، اور وہ پلاننگ کرنے کے بعد انہوں نے حد بندی کمیشن جو ہے وہ مقرر کیا، اور اس حد بندی کمیشن نے انصاری صاحب 5 اگست 2022 کو جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کر دی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہیں جو اندھتوا کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہیں اور جو تقسیم کشمیر کا باعث بنتی ہیں، اور یہ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جو BJP ہے اس سے زیادہ مواقع جو ہیں وہ اور ان سے فائدہ اٹھانے کے جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ ڈیپلی دیکھیں تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ جو کٹھ پتلی وہاں پہ اسمبلی ہے اس کے لیے 90 سیٹس جو ہیں وہ مختص ہیں، اور اس میں سے جو صوبہ کشمیر جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ 46 نشستیں ہیں، جبکہ جموں کے لیے جو ہیں وہ 37 نشستیں تھیں جو اس سے پہلے جو صورتحال تھی۔ تو اب جو نئی صورتحال ہے اس میں جو صوبہ کشمیر ہے انصاری صاحب، اس کی آبادی جو ہے وہ 69 لاکھ ہے، 69 لاکھ، اور حد بندی رپورٹ کے تحت جو ہے وہ صوبہ جموں کے لیے جو اسمبلی میں وہ 7 نشستیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، جبکہ صوبہ کشمیر کے لیے 1 نشست کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا، اور جس نشست کا اضافہ کیا گیا اس میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ BJP کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جائے۔ تو رضا حبیب اللہ خان صاحب، اٹ مینس کہ جو ہم بہت عرصہ پہلے سے بات ڈسکس کیا کرتے تھے، جی آج سے چند سال پہلے ہم نے وہ ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں ڈیموگرافک چینج کے ذریعے بدل کر BJP، وشوا ہندو پریشد، جتنی یہ ہندوتوا کی بیکنگ کرنے والی انتہا پسند ہندو تنظیمیں ہیں، یہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گی، یہ اب عملی طور پر کر دیا گیا۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے جی۔ تو اس میں جو ہے وہ کافی اس میں انصار صاحب تفصیل ہے، اس میں پھر اسپیشلی جو ضلع اننت ناگ ہے اس کو جو ہے وہ ایک نیا جو حلقہ کریٹ کیا گیا، اس میں راجوری اور پنچ کے جو کچھ علاقے ہیں انہیں ملا کے ایک نیا علاقہ جو ہے وہ نیا حلقہ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، اور اس میں ان کا جو ایک اپنا BJP کا جو ایک ان کا گمان ہے یا ہدف ہے کہ اس میں جو لوگ وہاں پہ مقامی طور پہ جو ہے وہ سری نگر اور جموں کے لوگوں میں جو نان اسپوکن کشمیری ہیں، جو کشمیری نہیں بول سکتے، یہ بیسیکلی ان لوگوں پہ مشتمل جو ہے وہ یہ علاقے ملا کے اننت ناگ کو اس میں کیا گیا، اور
یہ سیٹ نکالنے کے لیے ایک تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پیر پنجال آئل ہوتا ہے، یہ راجوری اور پنچ میں لیکن دیکھیے اننت ناگ کے پیر اندر پنجال پہ اگر وہاں پہ موسم سرما میں برف باری ہوتی ہے جی تو جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب اس علاقے کے جو میکسیمم مسلم ہیں وہ تو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جا سکتے. جی ہاں، نہیں اس میں بالکل، اور اس میں اسپیشلی جو ہے انصاری صاحب جو کشمیری اسپوکن ہے اننت ناگ کے رہنے والے لوگ، جی جی وہ جو ہے وہ آپ والی بات درست ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکیں گے، ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، کیونکہ مغل روڈ جو ہے یہ اپریل مئی میں جا کے کہیں کھلتی ہے، اور اس سے ایسے وقت کا چناؤ کیا جائے گا کہ یہ جو کشمیری بولنے والے لوگ ہیں انہیں لگام دینے کے لیے ایک اور نشست نکالنے کے لیے اب اس کا حل کیا ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب؟ کشمیری مقبوضہ جموں کشمیر کے بیچارے نہتے لوگ جو کہ 10 لاکھ کے قریب ہندوستانی فوجوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی ہر آزمائش سے وہ گزر چکے ہیں، اب وہ لوگ کیا کریں؟ حل کیا ہے اس معاملے کا؟ انصار صاحب دیکھیں، معذرت کے ساتھ ہمیں جو لوگ جو ہے وہ کشمیر ایشو کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں یا وکالت کرتے ہیں یا جو اس میں عملی طور پہ متحرک ہیں، فعال ہیں، یہ ایک ایسا موقع تھا، یہ بنیادی طور پر جو تحریک آزادی کشمیر ہے یہ اس کا ایک جز ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے یا ہمارا جو دعویٰ ہے، ہمارا جو نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں انہیں حق خودارادیت دیا جائے. یہ 370-35 یہ بنیادی طور پہ جزوی چیزیں ہیں، ہمیں اس میں الجھا دیا گیا ہے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے، اور اس سے بڑی سازش انصاری صاحب یہ ہے کہ جو جتنی ٹاپ لیڈرشپ تھی مقبوضہ جموں کشمیر کی، ان سب پہ جو ہے وہ مالی کرپشن کے بے بنیاد جھوٹے الزامات جو ہیں وہ لگا کے انہیں قید کر دیا گیا ہے. شبیر شاہ صاحب ہیں، یاسین ملک صاحب ہیں، مسرت عالم صاحب ہیں، ایک طویل فہرست ہے، آسیہ اندرابی صاحب ہیں، یہ جو ٹاپ لیول کے 20-25 لوگ ہیں سارے کے سارے انہوں نے جیل میں ڈالے. اور اس کے ابھی ان کے جو مذموم عزائم ہیں وہ مذموم عزائم یہ ہیں، یہ جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں یہ بنیادی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کی حقیقی قیادت ہے، جن کے گراس روٹ لیول تک جو ہیں وہ روابط ہیں. مطلب یہ وہ قیادت ہے کہ جو ایک دفعہ کال دیتے ہیں تو پورا کشمیر باہر آئے تھے. ان کے جو ان کی گرفتاری کے پس منظر میں جو ان کے عزائم ہیں وہ یہ ہیں کہ جو زیادہ عرصہ انہیں قید رکھ کے جو ہے یا انہیں پھانسیاں دے کے یا انہیں لوگوں سے دور رکھ کے، وہ جب ان کے پھر میڈیا کو بھی وہاں پہ کنٹرول کیا گیا ہے، ان کی جو بات ہے وہ بھی عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہی. اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے بڑی لیول کی لیڈرشپ کی بات کی ہے، ان کے علاوہ جو دیگر احباب ہیں میں ان کے نام بھی لے دوں، نعیم احمد خان صاحب ہیں وہاں پہ، ایاز اکبر ہیں، غلام محمد گلزار ہیں، محمد شریف سرتاج، بابو سنگھ آف جموں اور ایڈوکیٹ عبدالرشید قریشی سمیت کتنے لوگ ہیں جو کہ اس وقت جیلوں میں بند ہیں، اور ان کے اوپر پیسوں کی خرد برد کا الزام، منی ٹریل کی باتیں، اس طرح کے بودے سے الزامات لگا کے انہیں قید کیا گیا ہے. میرا خیال ہے اب ہم اپنے مہمانوں کی جانب چلتے ہیں. آج کا موضوع ریڈیو فورم ود جنید انصاری ان راجہ حبیب اللہ خان، تقسیم کشمیر، کشمیر کے اندر حد بندی کمیشن نامنظور. رائے صاحب چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت ایک انتہائی معتبر شخصیت، قانون کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے آپ کو بہت ویلیو کیا جاتا ہے، سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. جناب ابراہیم ضیاء صاحب، آپ چونکہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آزاد کشمیر رہے ہیں اور آپ کی رائے کو بہت ویلیو کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں آپ کو کوٹ کیا جاتا ہے مختلف کیسز کے حوالے سے. مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان نے باقاعدہ سازش کر کے مسلمانوں کی آبادی کو کم کرتے 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 اب وہ ایک نئی حد بندی انہوں نے کی ہے جس میں وہ 2/3 اکثریت جو ہے ہندوؤں کی یا ہندو نواز جماعتوں کی وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس پہ تمام کشمیر میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، قانونی لحاظ سے بھی ریٹس کی گئی ہیں. آپ کی رائے کیا ہے سر؟ بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے؟ جی اس میں ظاہر صاحب یہ تو ہندوستان کا ایک مسلسل جو وہاں کی قیادت کا اور وہاں کی جو ہندو توا ذہنیت ہے اس میں تو نہ صرف کشمیری بلکہ پورے جو جمہوری اصول ہیں، اخلاقی اصول ہیں، سب کو پامال کر دیا ہے. سارے
اپنے انڈیا کی جو آئین ہے اس کی بھی اور جو بین الاقوامی قوانین ہے اور طے شدہ جو قراردادیں ہیں اور بالخصوص یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کی جو قرارداد 1950 میں اور اس کے بعد 57 میں بھی منظور کی گئی کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کے حل جو حتمی ہونا ہے وہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی یہاں کے لوگوں کو آزادانہ رائے شماری کا موقع دے کے جمہوری اصولوں پہ بننا ہے اور اقوام متحدہ نے متعدد قراردادوں میں بھی اور مختلف جو پاکستان اور بھارت کی سماعت کرنے کے بعد سارا موقف سننے کے بعد جو اصول طے کیے ہیں ان کے مطابق پاکستان اور بھارت دونوں اس بات کے پابند ہیں کہ وہ کشمیریوں کی جو آبادی کا تناسب ہے اسے کسی طور پہ تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. کشمیر کی جو کلچر ہے کشمیر کی جو تہذیب ہے ثقافت ہے اس کو متاثر نہیں کریں گے اور کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ صدیوں سے قانون ہے کہ وہاں پر کوئی نان کشمیری جو ہے وہ جائیداد نہیں خرید سکتا اسی لیے کہ کشمیریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور کشمیر کی وادی کو کوئی ایک فریق یا کوئی طاقت کے بنیاد پر جو آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل نہ کر سکے. تو 5 اگست 2019 کے بعد جو ہندوستان نے یک طرفہ طور پہ سارے آئینی اصولوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اخلاقیات کو پس پش ڈالتے ہوئے ایک بڑی ایک دہشت گردانہ کارروائی میں کہوں گا یہ قانونی دہشت گردی ہے کہ انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق پہ پہلے سے بھی غاصب ہے اور اب طاقت کی بنیاد پر اپنے آئین کو پامال کرتے ہوئے شب خون مارا اور یہ اقدامات جو اس کے بعد تسلسل سے ہو رہے ہیں یہ سارے جو ہے وہ آئین کی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اور مسلمہ عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے. جناب جسٹس ضیاء صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب برطانیہ میں جو کہ جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے چیف ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بھی اس پہ بڑے خوبصورت پیسز لکھے ہیں پچھلے دنوں میں اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا ان پاکستان اس کے یونائٹڈ نیشن کے ٹیمپلیٹ کو یوز کرنے کی بات کی ہے اور پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم پاکستان اپنی سائٹ پہ جو پلیبیسائٹ کمشنر ہے پلیبیسائٹ ایڈوائزر ہے وہ مقرر کر دے تاکہ یہ محکمہ کام کرنا شروع کر دے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل جی میں تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اب وقت آ گیا ہے کہ پلیبیسائٹ ایڈوائزر تو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے مقرر کرنا ہے. جی ہمارے انٹرم کانسٹیٹیوشن ایکٹ کے تحت اس کا موجود ہے اس پہ کا فیصلہ بھی موجود ہے اور یہاں کی گورنمنٹ نے نامعلوم کن مسئلوں کے تحت جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی آئینی تقاضا پورا نہیں کر. میں تو اسے آگے بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھ کے اقوام متحدہ میں یہ آفر کرنی چاہیے کہ جو معاملہ رائے شماری کا جس سطح پہ رکا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کیا جائے اور آفر کرنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں جو ہمارے آزاد کشمیر کا خطہ ہے جی بی کا خطہ ہے یہاں اور ہم حالات ہے ہم اپنی طرف سے یہاں اقوام متحدہ جو ہے ہم کو تعاون کرنے کے لیے تیار ہے رائے شماری کا عمل شروع کریں اور بھارت کو اس پر مجبور کرے کہ وہ وہاں پہ حالات ٹھیک کرے رائے شماری کے لیے. وہ پاکستان کو تو آگے بڑھ کے یہ آفر کرنی چاہیے کہ ہم تیار ہیں اور رائے شماری جو ہے وہ کرانے کے لیے اقوام متحدہ جو ہے وہ اقدامات شروع کرے. جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر ایکسپرٹ تجزیہ کار رضا حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. چیف جسٹس صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدبندی کمیشن جو قائم کیا گیا تھا اور جو عدبندی کمیشن کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بڑے ایک خوفناک منصوبہ ہے جو بنایا گیا ہے وہ کشمیر کو مزید جو ہے وہاں بی جے پی کا جو وہاں پہ تسلط قائم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت قائم کرنے کے لیے پھر جو بھارت نے 5 اگست 2019 کو اسٹیٹس کشمیر کا تبدیل کیا تھا اس اسمبلی کے ذریعے جو نئی کٹھ پتلی اسمبلی بنے گی اسے منظور کروانے کے لیے جو ہے یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں اور رواں سال کے آخر تک وہاں کٹھ پتلی جو اسمبلی ہے اس کا الیکشن متوقع ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اس کے تدارک کے لیے اور کیا ہم نے نہیں کیا اور مستقبل میں جو ہے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ہمیں سفارتی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟
میرے خیال میں جی ہم سے آزاد کشمیر گورنمنٹ ہماری قیادت سے بھی اور پاکستان حکومت سے بھی اور اداروں سے بھی جو 5 اگست 2019 کے بعد جس طرح کی اقدامات کی توقع تھی وہ نہیں کی گئی، کوتاہی ہوئی ہے. اس میں بھارت کو جو ہے وہ ایک طرح کے اس میں سپیس مل گیا، اور اس نے نہ صرف یہ حد بندی کمیشن بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ ہزاروں کی تعداد میں غیر ریاستی باشندوں کو انہوں نے ریاست کے اندر ڈومیسائل جاری کر دیے، وہاں کا انہوں نے رہائشی تسلیم کر کے یہ ایک سوچ سمجھ اسکیم کے تحت وہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اندر، وادی کے اندر اور ریاست جموں کشمیر کے اندر مسلمانوں کی جو آبادی کا تناسب ہے اس کو وہ توازن کو بگاڑنا چاہتا ہے. اس کا تو وہ اپنے اس عمل پیرا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو میں سمجھوں سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت ٹائم ہے حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی اپنے آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے بالخصوص 13 امینڈمنٹ کے بعد جو تحریک آزادی کے حوالے سے آئینی ذمہ داری آزاد کشمیر پہ حکومت پہ عائد ہوتی ہے، وہ ایک تھنک ٹینک قائم کرے جس میں عالمی قوانین کے ماہرین کو بٹھائے، کشمیر کے مسئلہ کے ماہرین کو بٹھائے، اور وہ سارے کیس کی اسٹڈی کر کے عالمی جو قانون ہے ریاست تقسیم ہند کا جو برصغیر پاک و ہند کے جو تقسیم کا قانون تھا اس کے اصولوں کی روشنی میں جو ہے وہ ایک پالیسی وضع کرے، اور اس کے مطابق ہم جو ہے وہ حکومتیں آزاد کشمیر اور پاکستان میں اقدامات اٹھائے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس وقت فوری طور پہ اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے، اور اس کو اقوام متحدہ میں جا کے اپنی طرف سے یہ آفر کرنی چاہیے کہ شماری جو عمل جہاں پہ رکا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کیا جائے، اور حکومت پاکستان اس میں مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس کو بین الاقوامی سطح پہ حکومت پاکستان کو سفارتی سطح پہ اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے. جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں براہ راست آپ کی آواز جا رہی ہے، لوگ اپنے بڑے بھائی جسٹس ابراہیم ضیاء کو آزاد فضاؤں سے سن رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ظلم کی چکی میں پسنے والے صبر و ہمت کے ان پہاڑوں کو آپ خود مخاطب ہوں. جی ہم تو ریاست جموں کشمیر کے ہم کیا پوری دنیا ان کے عزم اور ہمت کو اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے کہ جو اتنے طویل عرصے سے نہتے اور پرامن طور پر اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں. اب یہ بھارت کے لیے، پاکستان کے لیے اور اقوام عالم کے لیے بڑی ایک سوال ہے کہ اس دور میں بھی جو آزادی کا دور ہے اور اس دور میں بھی جو روشنی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، اس دور میں بھی اگر ریاست کے 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت جو ہے اس سے طاقت کے زور پر، آئین شکنی کے زور پر اقوام متحدہ کی مسلمہ قراردادوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر محروم رکھا جا رہا ہے. تو اس پہ اقوام عالم کو سوچنا چاہیے کہ ان کو اپنے ضمیر کو جوڑنا چاہیے، اور دنیا میں اگر امن قائم کرنا ہے، انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر کشمیر کے لوگوں کو ان کا مسلمہ جو بنیادی حق خود ارادیت ہے اس کو طے شدہ اصولوں کے مطابق استعمال کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے چاہیے. جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، ریڈیو فورم میں جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ آپ کا سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ابراہیم ضیاء صاحب نے بڑے کھل کے بات کی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی انصار صاحب، آپ دیکھیں کہ جو رائے شماری کمشنر جو ہے وہ یہاں پہ جب ہم مقرر کرتے ہیں جو ہماری موجودہ حکومت ہے، تو اس میں کل جو ہے وہ یہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ دیکھیں جی بھارت نے جو ہے وہ کمشنر نہیں مقرر کیا اور ہم نے کر دیا ہے. ہم نے کر دیا ہے. جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب کہتے ہیں یہ کر دینا چاہیے. جی کر دینا چاہیے، اور یہ اس میں جو ابھی 13ویں ترمیم ہوئی ہے اور پھر ایکٹ جو دیکھیے اگر ایکٹ 74 میں جناب سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے پاورز واپس لی ہیں، جموں کشمیر کونسل کا جو انڈیو رول ان کے خیال میں تھا اس کو انہوں نے لمیٹڈ کیا ہے، تو علی جا یہ ایک ترمیم لانا، یہ ایکٹ کے اندر تبدیلی کرنا اور یہاں پہ پلیبیسائٹ
پہلے مشیر اس سے آگے بڑھ کے پلیبیسائٹ کمشنر مقرر کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے پاکستان کو بات کرنی چاہیے. بالکل. جی سامعین، ہمیں اس وقت ایک انتہائی معتبر شخصیت جو کہ زمانہ طالب علمی سے لے کر اپنے وطن ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے لاہور سے لے کر کراچی سے لے کر ہر جگہ پر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اکٹھا کرتے رہے، سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جناب جسٹس اعظم خان صاحب جوائن کر چکے ہیں. جسٹس اعظم خان صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ ہندوتوا سوچ کے تحت ہندوستان آہستہ 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 ہماری شارق کشمیر کے اوپر قابض ہوتا جا رہا ہے اور اب قانونی جواز گھڑا گیا کسی طریقے سے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ذریعے مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش؟ کیسے دیکھتے ہیں جناب جسٹس اعظم خان صاحب قانونی نقطہ نگاہ سے؟ انصاری صاحب، پہلی تو بات یہ آپ نے کہا قبضہ کرتا جا رہا، قبضہ آج کا نہیں، قبضہ 1947 سے ہندوستان نے کیا ہوا ہے. یہ تھوڑا علاقہ یہاں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا اس طرف شاعرانہ آزاد خیالی میں ہم اسے آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں، تو گلگت بلتستان ہم نے حوالے کر دیا تھا پاکستان کے 49 میں. جی، یہاں 5 اگست 19 کا ایکشن جو ہے اس کے خلاف آزاد کشمیر اور باقی جگہوں پر کشمیری ہمارے جو ہے ان کا جس طرح کا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا وہ کوئی نہیں ہوا، کہ ریاست کی حیثیت عملی طور پر جداگانہ حیثیت جو تھی وہ 5 اگست 19 کے ایکشن کے تحت ختم کر دی گئی. میں ابھی آپ نے بتایا گیلانی صاحب جوائن کریں گے، گیلانی صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس 5 اگست 2019 کے ہندوستانی ایکشن پر بہت لکھا اور بہت ڈیٹیل تجزیے کیے، اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ بھی بتائے. کسی نے کان نہیں دھرے کہ اس کا افیکٹ کیا ہو رہا، اور وہی ہو رہا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ ہندوستان پاؤں ایسے پھیلا کے کہ کشمیریوں کی اکثریت جو ہے اس کو اقلیت میں بدل دیا، بدل کے اب آخری سٹیپ یہ کر لیا. لداخ پہلے ہی انہوں نے الگ کر دیا تھا، یہاں باقی رہ گیا جموں اور کشمیر. سیٹیں آلموسٹ نزدیک کر دی، جو بڑا فرق تھا کہ جموں کے کسی ہندو کو وزیر اعلیٰ بنا کے، اب مطلب ٹوٹل ڈیموگرافک چینج کے لیے ایفرٹ اس لیے کر رہے تھے. یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ریگولیشن 1927 والا جو ہے آرٹیکل 35 ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کا جو ہے ان کو بھی اسی لیے ڈیلیٹ کیا کہ جموں میں بیٹھے ہوئے مہاجر سیالکوٹ سے باقی جگہوں سے گئے ہوئے جو ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، باشندہ ریاست ڈکلیئر کر دیا جائے، اور ہندو کی اکثریت بڑھانے کے لیے ان کو رائٹ آف ووٹ بھی دے دیا. اب انہوں نے کر لیا، یہ اسی لیے ہے. اور جو اچیو کرنا چاہتے تھے 5 اگست 19 کے ایکشن کے تحت وہ میرے نزدیک کر دیا، اور کشمیر کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس جو ہے وہ صرف وہ ختم نہیں ہوا، ریاست کی پوری حیثیت ہی. آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی ابراہیم ضیاء صاحب سے میں نے یہ کوسچن کیا کہ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی برطانیہ سے JKCHR جو کہ کنسلٹیٹو سٹیٹس رکھتی ہے جنیوا میں اقوام متحدہ میں، ان کی یہ رائے ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر آگے بڑھ کر نہ صرف آزاد کشمیر میں یہاں پر پلیبیسائٹ کے لیے ایڈوائزر مقرر کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان اقوام متحدہ سے مطالبہ کرے جی کہ آپ پاکستانی سائٹ پہ یہاں پہ پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیں. ہندوستان نہ بھی مانے، پاکستان ایک سٹیپ آگے بڑھ جائے. ایڈمنسٹریٹر تو گیلانی صاحب کی آپ اپنی رائے، ایڈمنسٹریٹر کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ ایڈمنسٹریٹر تو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن نے مقرر کرنا یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کی روشنی میں. ہاں، یہاں لوگوں کی خواہش جو ہے یہ ہمیشہ سے ہوتی ہے، پلیبیسائٹ ایڈوائزر بنا دیتے ہیں. پلیبیسائٹ کانسٹیٹیوشن میں 74 مادے میں لکھا ہوا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ایڈمنسٹریٹر یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل مقرر کرے گا. گورنمنٹ پاکستان تو نہیں کرے گی. گورنمنٹ آف پاکستان ان سے ڈیمانڈ تو کر سکتا ہے نا کہ موو کریں اس چیز کو، اگر وہاں پہ یہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں نا، کشمیری کی ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں گورنمنٹ پاکستان ایکشن کرے. گورنمنٹ پاکستان کی اپنی مصلحت ہے، جو اگر ہمارے ہم خود پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تو دوسرا ہمارے لیے کیوں کرے گا؟ تو جسٹس اعظم خان صاحب، پھر کشمیری جو کہ کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کشمیری کیا کرے سر؟ کشمیری یہ کریں کہ ویلی والے تو کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مظفر آباد میں جلوس نکلتا
تو ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں کوئی 40-50-100 ملازم اکٹھے کر کے نکلتے ہیں. میرپور میں جلوس نکلتا ہے, ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں کلرک باہر نکلتے ہیں. آزاد کشمیر کا شہری کون نکلتا ہے؟ اب ہماری ڈیوٹی بنتی ہے, آزاد کشمیر کے لوگوں کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں. جو ہمارے بہن بھائی وہاں شہادتیں دے رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, ان کے تحفظ کے لیے, مطلب کشمیر ریاست کے تحفظ کے لیے ہم باہر نکلے. اب ایک دور میں ہم دیکھتے ہیں, ایک دور میں ماضی میں 1981 کی تحریک چلی تھی, پورا میرپور باہر آ گیا تھا. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مقبول بٹ شہید جو تھے اور یہاں عبد الخالق انصاری مرحوم تھے, ان کے دور میں پورا شہر باہر آ جاتا تھا. کیا اہل کشمیر کو اب قیادت وہ نصیب نہیں, یا لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے؟ قیادت جو ہے یہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. جو پارلیمانی قیادت ہے, جو اقتدار لیتے ہیں, وہ کچھ خود تو کرتے نہیں, لوگوں کو بھی نہیں کرنے دیتے. تو یہاں پہ راجہ حبیب اللہ خان سینئر تجزیہ کار, روزنامہ جنگ اور جیو نیوز, جسٹس اعظم خان صاحب یہاں سے سوالات کریں گے. سر, یہ جو نئی صورتحال ہے اس میں بھارت جو ہے اس نے جو ایک 5 اگست 2019 کو جو اقدام کیا تھا, اسے کٹ پتلی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر کے اس کی جو ہے وہ اسمبلی میں منظوری لینا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جو بیرون ملک جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اقوام متحدہ میں انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس میں انہیں رجوع کرنا چاہیے کہ وہاں کے جو بنیادی اور مقامی جو حالات ہیں انہیں بھارت چینج کر کے جو ہے وہ اس اپنے قبضے کو مزید مستحکم کر رہا ہے اور اسے اس سے روکا جائے. جو اسمبلی 1951 والی تھی کشمیر کی, وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جی, اسے بھی انہوں نے ایک قرارداد پاس کرائی تھی کہ علاق کو ویلیڈیٹ کرایا تھا کہ ہری سنگھ نے جو علاق کی اسے ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں. لیٹر آن جا کے پاکستان کیا تھا یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ, تو 1987 میں یونائٹڈ نیشنز نے یہ قرار دیا ہوا کہ اسمبلی کی اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ اسمبلی کو اس وقت ڈسپیوٹڈ ہے کشمیر کا مسئلہ, نہ ایک حصے کی اسمبلی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ علاقے کو فائنلائز کرے. یہ 57 میں وہ اس قرارداد کی ختم ہوئی. یہ تھی ایک بات. دوسری یہ ہے کہ اسی وقت یہ باتیں طے شدہ ہیں کہ کشمیر اسمبلی جو ہے ریزولوشن کرے گی تو ایسے موو کریں گی چیزیں. کشمیر اسمبلی کو ختم کر کے گورنر راج لگا لیا اور یک طرفہ طور پر 5 اگست 2019 کا ایکشن انہوں نے کر دیا. اس کی کوئی بین الاقوامی قوانین میں اقوام متحدہ کی ریزولوشنز جو ہیں کشمیر پر, ان کی روشنی میں کوئی اس اقدام کی حیثیت کوئی نہیں. یہ علیحدہ بات ہے. کشمیر جو ہے ویلی میں بیٹھے ہوئے لوگ تو انہوں نے اپنی جانب قربان کر دی. تو 3 سال پورا ہونے کو ہے, دن رات ایک کر دیا, لوگ معصور رہے پورا سال, گھروں کے اندر باہر نہیں نکل سکے گھر سے. جتنے مظالم ہو سکتے تھے وہ ہندوستان کر چکا. نہیں کرتے تو اب ہم یہاں نہیں کرتے, کر سکتے تو یہاں کریں. کیا کیا گورنمنٹ پاکستان نے؟ اعلان کر دیا اچھا جی ہر جمعے کو یہاں کٹھے ہوا کریں. ایک جمعے کٹھے ہوئے, پھر نظر کوئی نہیں آیا. ان کی دلچسپی کوئی نہیں کرتے. آپ کشمیری اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, یہاں شروع کریں. آزاد کشمیر والے سارے اس کے خلاف آواز بلند کریں. گورنمنٹ آزاد کشمیر بلند کرے آواز, پولیٹیکل پارٹی ساری بند کرے آواز. یہ انصاری صاحب نے ٹھیک کہا کہ اگر چھوٹے میرپور کے ایشوز پر 1981 میں ہڑتال ہوئی تھی تو سری نگر کی 13 جولائی 31 والی ہڑتال کا ریکارڈ یہاں ٹوٹا تھا. میرپور میں 24 دن مکمل ہڑتال رہی تھی 1981. آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ مقامی ایشوز پر ہو سکتی ہے تو تحریک آزادی کشمیر کے لیے, کشمیر کو بچانے کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیڈرشپ چاہتی نہیں ہے. جناب جسٹس اعظم خان صاحب, میں آخری سوال کروں گا آپ سے. جسٹس عبد المجید ملک مرحوم, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے وہ کشمیری ڈائسپورا جو برطانیہ, یورپ, امریکہ, پوری دنیا میں رہتا ہے, وہ آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کے سیاستدانوں سے بیزار ہو چکا ہے اور وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ شیڈو کشمیر گورنمنٹ ان ایگزائل بنا سکتے ہیں. کیا جلا وطن حکومت جو ہے ہماری نمائندگی کر سکتی ہے کشمیریوں کی؟ جلا وطن حکومت تو وہ بنائے جن کے پاس زمین نہیں ہے. ہمارے پاس تو 30,000 مربع میل گلگت بلتستان ہے, 4,000 مربع میل آزاد کشمیر ہے, 85,000 مربع میل سے 34,000 مربع میل کا ہمارا اپنا علاقہ ہے. ہم کہتے ہیں جی ہماری حکومت ہے, صدر ہے, وزیر اعظم ہے, سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ پورا. جلا وطن والی کیا بات ہے؟ حکومت یہاں آپ کی ہے, اس حکومت کو پاؤں پر کھڑا کریں نا.
मसला कश्मीर। गैर रियासती जमातों की यहाँ पे एक शाख है जो स्पाइन लेस है, जिनमें खड़ा होने की सकत नहीं है, इन लोगों ने कश्मीरियों की क्या बात करनी है सर? ये बात ये है जी कि बेशक वहाँ से मैंडेट लेके आते हैं, हुकूमत यहाँ कर रहे हैं, लोग मजबूर कर सकते हैं, कोई बंदा उठ के क़यादत के लिए तैयार हो जाए, लेकिन लीडरशिप के हाथ में 7 लोग सारे चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आजम खान साहब, वक्त देने का बड़ी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, आजम खान साहब ने बड़ी खुल के बात की है, इनके बारे में क्या राय है आपकी? जो अंसार साहब दुरुस्त निशानदेही इन्होंने की है कि जिस तरह से यहाँ एहतजाज होना चाहिए था, जिस तरह के किरदार होना चाहिए था लीडरशिप का, तो ये बिल्कुल जायज़ और मुस्बत तनकीद है कि उस तरह से रद्द अमल सामने नहीं आया। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस मंजूर गिलानी साहब। आप चीफ जस्टिस तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स में आपका शुमार होता है और उन दानश्वरों में आपका शुमार होता है जिन्हें ग्रिप हासिल है कज़िया कश्मीर पे। जनाब जस्टिस गिलानी साहब, आप कैसे देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन जिसके तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का प्रैक्टिकल मंसूबा थैली से बाहर आ चुका है, ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, क्या कहते हैं आप सर इस पे? अंसारी साहब, मैंने आज आर्टिकल भी लिखा है इस पे और बहुत सारे अखबारों में आ भी गया है कि ये जो है ये तसलसल है वो 5 अगस्त 2019 के जो एक्शन उन्होंने किया है, जिसके तहत स्टेट को तहलील कर दिया और इसके 2 हिस्से कर दिए और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और उसके बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट बना उसके तहत इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, मतलब इसको शेप दी गई है। उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन मुकर्रर किया गया इसी कानून के तहत, और मकसद उसका ये 2020 में मुकर्रर किया गया। मकसद इसका ये था कि जो 5 अगस्त 2020 को जो उन्होंने एक्शन किया है, उस एक्शन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी है उसको किया जाए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसके उनके जो विजुअलाइज की है वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर में चूँकि अक्सरियत मुसलमानों की है और उसमें से भी कश्मीर सूबे के खिते में प्रीडोमिनेटली मुसलमानों की है, जहाँ 97% मुसलमान हैं, ताकि इनको अक़लियत में बदल दिया जाए। अगर ये खुदा न खासा अल्लाह न करे ऐसा वक्त आया जो उनके अज़ाइम हैं कि वो इनको ख़त्म ही करना चाहते हैं या इनको निकाल देना चाहते हैं या हिंदुस्त करना चाहते हैं, अगर वो करने में नाकाम हो जाए तो कम से कम उनको इलेक्शन के प्रोसेस में हुकूमत साजी में इररिलेवेंट बना दिया जाए। उसके लिए उन्होंने डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरीके से की हुई है कि जहाँ मुसलमान वोट जम्मू के खिते में पर्टिकुलरली हैं, उन सबको इररिलेवेंट बना दिया गया है और वहाँ उनका कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह फॉर्म की गई है ताकि वहाँ से कोई मुसलमान जीत ना सके, और न सिर्फ ये कि कोई मुसलमान न जीत सके बल्कि कश्मीर की लोकल पार्टी में से मिसाल के तौर पर नेशनल कांफ्रेंस है, PDP है या कांग्रेस या डोमेस्टिकेट होगी या भी ऐसी है, जमात इस्लामी है और बहुत सी जमातें हैं जो वहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, ताकि उनमें से भी कोई न जीत सके। तो जम्मू का तो पूरे का पूरा जो है उसको उस तरीके से मुसलमानों के सारों को मार्जिनलाइज कर दिया गया है। कश्मीर के खिते में जो है उसमें इन्होंने भी ऐसी सूरत पैदा कर दी है कि वहाँ कथा बरीद कर दी है असम्बली के हल्कों की, और जहाँ जहाँ इनको ये मतलब वहाँ तो ये जनरल इंप्रेशन दिया है कि कुछ कबाइल कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रुझान रखते हैं हिंदुस्तान की तरफ, ताकि उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, वो इलेक्टों के सामने आ जाएं और ये मुसलमान जो हमदर्दी रखते हैं कश्मीर की आज़ादी की, खुद मुख्तारी की या पाकिस्तान से इलाहाद की, वो इरेलेवेंट हो जाएं, वो बिल्कुल गैर मुतल्लक हो जाए सारे दूसरे में। तीसरी बात उन्होंने ये की हुई है कि इसमें कश्मीर जो कि प्रीडोमिनेटली मुस्लिम स्टेट है, तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह का सिस्टम हिंदुस्तान ने ही अपने आइन के तहत यहाँ आगे इंट्रोड्यूस कराया। मकामी कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो अब रिपील हो गया है, उसके तहत ऐसा कुछ तस्वर नहीं था। अब इन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी सीटें मुख्तस कर दी है। इन्होंने 9 सीटें कर दी है शेड्यूल कास्ट के लिए और 4 सीटें कर दी है शेड्यूल ट्राइब के लिए। इसलिए भी 3 की हैं, बाकी सारी की सारी जम्मू में की हुई थी। तो
تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 13 سیٹیں اور 3 کشمیر کی ہیں ساری کی ساری ہندو قوم پرستوں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی، کیونکہ شیڈول کاسٹ تو مسلمانوں میں کوئی ہے نہیں ہے، مسلمان کسی کو شیڈول کاسٹ مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہ انہوں نے گجر کمیونٹی کو شیڈول کاسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے اور کچھ علاقوں کو شیڈول ٹرائب کے طور پہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، لیکن واٹ ایور اٹ از سارے کے سارے بی جے پی کے نمائندے ہو گئے، بی جے پی کے نامزد لوگ۔ اسی طریقے سے جموں میں جو ایسٹ پاکستان سے یعنی جو مشرقی پاکستان سے ہم کہہ گئے، یہاں سے جو ہجرت کر کے لوگ جموں میں جا کے بیٹھے ہیں ان کو ووٹ کا حق ان کا تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگوں کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے، وہ بھی ظاہر بات ہے اس پر اثر انداز ہو گئے۔ اس طرح ان کا ووٹ متاثر کرے گا، ساری رجسٹر کو متاثر کر دے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی لوگ وقتاً فوقتاً 47 سے آج تک آگے جموں میں یا کشمیر میں بس گئے ہیں، آگے ہندوستان میں آ کے بس گئے، ان کو بھی آٹومیٹکلی رائٹ آف ووٹ مل گیا، وہ بھی ریلیونٹ بنا دیں گے مسلمانوں کو تاکہ ان کی حیثیت بالکل مسلمانوں کی حیثیت ختم ہو جائے۔ جناب جسٹس گیلانی صاحب، یہاں پہ اب کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ وٹ وی ڈو، یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ، سو کالڈ اس کو بیس کیمپ کہتے ہیں، یہ اقتدار کا ریس کیمپ بن چکا ہے۔ یہاں پہ ہماری ریاست سے باہر پاکستان ہمارا بڑا بھائی، ہمارا وطن، وہاں کی سیاسی جماعتیں اپنی اپنی یہاں پہ فرنچائزز کھول چکی ہیں۔ کشمیری کیا کرے جو اندر سے دکھی ہے، جو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے اوپر ظلم و ستم دیکھ کے کڑ رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کشمیری کیا کریں؟ کشمیری کیا کر سکتے ہیں بیچارے؟ آزاد کشمیر میں جو لوگ بستے ہیں وہ پاکستان کی ڈیپینڈنسی ہے، وہ پاکستان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو بیس کیمپ وغیرہ کہا جاتا ہے یہ سیاسی اصلاح ہے، اس کا قانون آئین کے ساتھ یا پریکٹیکل ایپلیکیشن تک کوئی دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو ایک نمایاں کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم بیس کرتے، بیس کیمپ کہاں ہے بھائی؟ یہ تو آزاد کشمیر جو ہے ایک ٹیریٹری ہے جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے، اور اس کے تمام امور جو ہے جو فارن امور سے کشمیر ظاہر ہے فارن امور میں آتا ہے، یونائٹیڈ نیشنز فارن امور میں آتا ہے، وہ سارے گورنمنٹ آف پاکستان کے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں الگ الگ کرتے ہیں، جیسے ریلیز کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ کشمیر کے نام لے کے حکومتیں بناتے ہیں، کسی کو اگاتے ہیں، کسی کو رکھتے ہیں، یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں، یا اگر کر سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کر سکتی ہے اور کشمیری ان کو تجویز دے سکتے ہیں کرنے کی۔ یہاں پہ سر میں آپ کے علم میں لانا چاہوں گا، 3-4 روز قبل میری وزیر اعظم آزاد جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب اور صدر آزاد کشمیر جناب بیشر سلطان محمود چودھری صاحب کو میں نے ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب کی طرف سے JKCHR کی اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ جو کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے جاری کی ہے وہ پیش کی، اور میں نے ان سے سوال کیا انٹرویو کرتے ہوئے کہ کیا یہاں پہ ایک جو پلیبی سائٹ ایڈمنسٹریٹر ہے پاکستان اقوام متحدہ میں جا کے خود درخواست دے دے، کم از کم آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں پلیبی سائٹ ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا جائے تاکہ معاملہ تو آگے چلے نا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے سر؟ پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر تو نہیں، یہ پلیبیسائٹ ایڈوائزر کا ایک پروویژن آزاد کشمیر کی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، کم سے کم کوئی ایکٹیویٹی تو جاری ہو جائے نا۔ ایڈمنسٹریٹر تو یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہی کر سکتی ہے، وہ اگر پاکستان کا اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ کرے گی تو سری نگر کی گورنمنٹ کرے گی، ان کے اختیار میں ہوگا وہ مقرر کریں، آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کر سکتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے سکھوں نے اپنا ریفرینڈم کرایا پنجاب کے اسٹیٹ کے حق میں، ساری دنیا میں کرا رہے ہیں، آج بھی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اسپین میں یا بلجیم میں کہیں اور کروا رہے ہیں، جگہ جگہ کروا رہے ہیں، یہ اس قسم کے ریفرینڈم کروا رہے ہیں نا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں جو 5 اگست 2019 سے پہلے جن کے جاری ہوئے، ان کی ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں نا۔ وہ ڈاکومنٹری ہوگی، وہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ لوگ تھے، اب انہوں نے اوور نائٹ کتنے لوگوں کو زیادہ تک جاری کر دیے ہیں۔ اس کی بات یہ ہے کہ جب پلیبیسائٹ کی بات آئے گی تو صرف وہ لوگ حصہ لیں گے جو 5 اگست 2019 کو اسٹیٹ سبجیکٹ تھے، تو اس کے بعد کے آنے والوں کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میرا یہ خدشہ ہے، مطلب میرا پرسپشن ہے یہ کہ یہ جو سپورٹ جموں یہ جو اب الیکشن ہو گیا، ڈیفینیٹلی اب ڈیلی الیکشن تو الیکشن سے پہلے ہوتی ہے، اب یہ الیکشن ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ الیکشن میں ظاہر بات ہے اکثریت جو ہے وہ ہندو کینڈیڈیٹس کی ہوگی، جموں کے کینڈیڈیٹس کی ہوگی، اور وہ ان کے ذریعے وہ جو الحاق ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ
اس کو ریٹیفائی کروا دیں گے, اس کے ذریعے آرٹیکل 370 کو ختم کروا دیں گے, تو اس سے پہلے کوئی پریمپٹ کر لینا چاہیے کہ دنیا کی نظریں اس کی طرف مقبول ہو جائیں, ورنہ ادروائز آزاد کشمیر کے حکومت کا یا اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بیچارے آزاد کشمیر کو بااختیار نہیں بنا سکتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان آزاد کشمیر کو بااختیار نہیں بنا سکتی, اتنے حقوق نہیں ملتے ہیں جتنے ان کے کاؤنٹر پارٹ پاکستانی صوبوں کے لوگوں کو حاصل ہے. وہ کرنا ہے کم سے کم پار والے کشمیر کے لیے کافی رش بات تو بند ہے نا, کیونکہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے, اس کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان کی شہریوں کے برابر ان کی شہری حقوق دیے. جناب جسٹس گیلانی صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے سوال کریں گے. جس صاحب, ہمارے سننے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو عدل کمیشن ہے اس نے کہاں کہاں پہ کن کن اضلاع میں ہندتوا کو فروغ دینے کے لیے اور اپنے مضمون مقاصد پورے کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں, کائنڈلی اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیے. تقریباً میں نے کہہ دیا کہ اس کے لیے 2 یونٹس ہیں نا, ایک جموں کا یونٹ ہے اور ایک کشمیر کا یونٹ ہے. اس کے لیے سب سے بڑی جو دھاندلی انہوں نے کی ہے, یا سب سے بڑا جو ماسٹر اسٹروک انہوں نے کیا ہے, وہ شیڈول کاسٹ یا شیڈول ٹرائب کی سیٹیں مقرر کی. وہ شیڈول ٹرائب تو ڈیفینیٹلی سارے کے سارے ہندو جائیں گے, اس میں ملیچ ہوں, شودر ہوں, کھتری ہوں, جو بھی ہو, لوگ اس میں جائیں گے, اور سارے کے سارے ہندو ووٹ ہیں. ایک تو وہ کشمیر کی اسمبلی کو ڈومینیٹ کر دیں گے وہ لوگ, اس لیے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو آزاد کشمیر کی اسمبلی کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور نہیں چلنے دیتے, اعتماد ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہاں انہوں نے یہ 13-14 آدمی اوپر سے آ کے نازل ہو جائیں گے شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے نام سے. اس کے علاوہ جموں کے جو اپنے کانسٹیٹوینسی سے ان کو قطع تقریب کر کے انہوں نے ایسی صورت پیدا کیا کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے پاکٹ ہیں ان کو ارریلیونٹ بنا دیا گیا تاکہ ہندو کینڈیڈیٹ وہاں سے منتخب ہو کے آ جائے. اسی طریقے سے جن جو کانسٹیٹوینسی بارڈر ایریاز میں ہیں, مثال کے طور پہ گریز میں ہے, کرنا میں ہے, پوری میں ہے, گول گلاب گڑھ میں ہے, ان جگہوں پہ جو ہے ان کو بھی اس طریقے سے ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے کہ یہاں کینڈیڈیٹ ان کی مرضی کے کامیاب ہو کے آ جائے اور باقی کینڈیڈیٹ کو وہ کچھ چیز حاصل نہ کر سکیں. انہوں نے ایک بڑی ویج کریٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ ایک تو ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر دیا ہے, کیونکہ جموں کے ہندوؤں کے فوقی دے دی ہے, مسلمانوں کو پیچھے رکھ دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ زبان کی بیس پہ لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا ہے, جو پہاڑی یا کوئی بھی اسپیکنگ لوگ ہیں ان کی کانسٹیٹوینسی کو الگ کر دیا ہے تاکہ ان کو اپنی مرضی کے لوگ وہاں نکال کے لیں. ان کے امپریشن یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, حالانکہ وہی بری ہے لوگوں کی وہاں بازار میں رہتے کیا کر سکتے وہ. تو تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنا کمیشن جو ہے ری لمیٹیشن کمیشن, اس میں بڑی خطرناک اور خوفناک قسم کی سفارش کی ہے. اگر ہو جاتی ہے تو پھر کشمیر کی اسمبلی بھی ایک تماشا بن جائے گی. وہ یہ کی ہے کہ بھئی جو اپنے اس کا کشمیری پنڈت جا کے ہندوستان میں بس گئے, ان کو 2 سیٹیں دے دی گئی نامینیشن کے طور پہ, ان کو 2 سیٹیں دی جائیں جو ان میں سے ایک عورت ہوگی, اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو نمائندگی دی جائے جو بیسیکلی آزاد کشمیر سے یا گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن یہاں سے وہ مطلب ہجرت کر کے یا ڈسلوکیٹ ہو کے یا بدوری کے آتے ہیں, وہ ہندوستان میں جا کے آباد ہو گئے, ان کو بھی نمائندگی دی جائے تاکہ وہ ان خطوں کی نمائندگی کر سکیں وہاں ہندوستان کشمیر کے سامنے پہ بیٹھے. جناب جسٹس گیلانی صاحب, آخری سوال, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, بڑی مہربانی. آخری سوال یہ ہے سر, ہندوستان تو سب کچھ کر رہا ہے, مذموم نفیریس ڈیزائنز جو ہیں اس کے سامنے آ رہے ہیں, ہمارا کشمیریوں کا کیا کرنا بنتا ہے؟ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے, ہمیں وزڈم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ 1 2 3 4. پاکستان تو اگر کچھ کر سکتا ہے, کرنا چاہتا ہے, سب سے پہلے تو پاکستان ایک دوسرے کو برداشت کرے, ایک دوسرے کا کام آئیں, پاکستان کو درسل چوک آ کے ننگا نہ کریں, وہ ایک دوسرے کو تسلیم کریں, ایک دوسرے کو پاکستان کو مضبوط کریں, ان کو پولیٹیکلی پولرائزیشن ختم کریں, اور اکنامکلی اپنی پوزیشن کو بہتر کریں. یہ سب ایک دیوالیے کے لیول پہ پہنچ کیا ہوا ہے. یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کشمیریوں کی سب سے بڑی مدد یہ ہو گیا کہ پاکستانی اپنی مدد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو 2 طریقوں سے اس کو امپاور کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ کچھ کر سکیں. یا تو یہ ہے کہ ان کو 24 اکتوبر 1947 کی پوزیشن میں لیا جائے تاکہ یہ ایک اپنے ذات کے اندر ایک بطار حکومت بن جائے اور نمائندہ حکومت بن جائے پوری ریاست کی. اگر وہ نہیں ہو سکتا ہے تو آزاد کشمیر کی جس طریقے سے پاکستان کا پریکٹیکلی صوبے کے طور پہ چلایا جا رہا ہے,
ان کو پریکٹیکلی پاکستان کی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے تاکہ وہ اپنے کیس وہاں خود لڑیں. وہاں جن لوگوں کو جا کے باہر پاکستان کے کشمیر کے کیس پلیڈ کرنے کو بھیجتے ہیں ان کو اپنی ڈانگ کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو کشمیر کی تو بات ہی نہیں ہے. جہاں ہمارے کشمیری انٹلیکچوئل کو بھی کشمیر کے بارے میں کوئی ایسا پتہ نہیں ہے جو کشمیر بار والے ہندوستان میں جو واقعی لڑ رہے ہوئے ہیں. اس لیے دوسرا اس کا یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو یہ کرے کہ ان لوگوں کو وہاں پہنچا رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو یہ حقوق نہیں دے رہے ہیں جو راستہ پاکستانی کا حاصل ہے, تو ان لوگوں کو حقوق دینے والی بات تو آپ کی مجھے وہ نہیں لگتے کہ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہوں گے کہ واقعی صحیح بات ہے, سیریس بات ہے, فائدہ نہیں ہے. جناب جسٹس گیلانی صاحب, آپ نے قیمتی وقت دیا, بات کی, بہت بہت شکریہ آپ کا سر. تھینک یو, بڑی مہربانی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جسٹس گیلانی صاحب نے بہت ہی علمی انداز میں ہمیں باتیں سمجھائی ہیں. جی انصار صاحب, انہوں نے جو یہ جو عدد کمیشن ہے اس کے جو عزائم ہیں, اس کے جو مقاصد ہیں اور جو انہوں نے ایک آئینی دہشت گردی کی ہے, اس کی وجوہات جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سننے والوں کو جو ہیں وہ بتائی ہیں. اس میں انصار صاحب آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں عدد کمیشن کے حوالے سے جو ہمارے سابق چیف جسٹس صاحبان آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ جناب ابراہیم ضیاء صاحب نے آج بات کی, جناب سابق چیف جسٹس اعظم خان صاحب نے بات کی, تو ابھی ہمارے ساتھ سید منظور حسین گیلانی صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں, ہم نے جو انتہائی اہم شخصیات ہیں. افسر سدوزئی صاحب نے سوال ایک بھیجا تھا, وہ آپ نے شامل نہیں کیا سر. وہ افسر سدوزئی صاحب کا بھی سوال جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ چیف جسٹس صاحبان جو ہیں انہوں نے دے دیا ہے. انصاری صاحب, سوال کیا تھا؟ سوال ان کا یہ تھا کہ آخر ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے. جی, ہماری لیڈرشپ اقتدار کھیل رہی ہے. ہماری لیڈرشپ 8 ماہ کے اندر دوسرا وزیر اعظم دیکھ رہی ہے. ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت مڈ سلنگنگ کر رہی ہے. ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ دھوپ میں تھوڑی دیر کھڑا نہیں ہو سکتی کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تیز ہے. سر صاحب, کیونکہ جو کشمیر ایشو ہے یہ ہماری جو رگیں ہیں خون بن کے اس میں دوڑتا ہے. اور آج کے پروگرام سے جنید انصاری, راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی اس آزمائش میں کامیاب کرے اور مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو آزادی دے. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. آمین.